پڑھ دے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، کل گفتگو اس مرحلے پہ رکی تھی کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں پھینک دے گا؟ کہنے لگا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن دل سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے، وہ مویشیوں جیسا ہے، جانوروں جیسا ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور اصلی غافل وہی ہے جو آنکھ ہو نہ دیکھے، کان ہو نہ سنے، اور دل و دماغ ہو غور و فکر نہ کرے۔ یہ سورہ اعراف کی کل پڑھ کے گزرا۔ سورہ نحل میں آواز دی، 16واں سورہ قرآن مجید کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ سورہ آپ جو پڑھ کے گزرا۔ سورہ نحل 16واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، لفظ دل، بصارت آنکھیں، اور سماعت کان کو دیکھے گا۔ 16واں سورہ۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ یعنی دنیا میں آئے تو جاہل آئے، بطن مادر سے دنیا میں آئے تو جاہل آئے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ کیا غور و فکر کرنے کے لیے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ ان تینوں طاقتوں سے اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو، ہے نا۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، اور کتنا رحیم ہے وہ اللہ کہ جس چیز کی میں کہہ چکا ہوں پہلی تقریر میں کہ یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں آیا ضرورتیں ساتھ لے کر آیا، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، جاگنے کی ضرورت، شریک حیات کی ضرورت، نوکری کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، وغیرہ وغیرہ۔ تو کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسے پہلے خلق کیا، آپ کو بعد میں خلق کیا۔ آپ چلے جائیں گے وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ میں آسان کرتا ہوں بات کو، آپ کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی پانی کی، اللہ نے پانی کو پہلے خلق کیا، آپ کو بعد میں خلق کیا۔ آپ چلے جائیں گے پانی باقی رہ جائے گا۔ آپ کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی ہوا کی، تو اللہ نے ہوا کو پہلے خلق کیا، آپ کو بعد میں خلق کیا۔ آپ چلے جائیں گے ہوا باقی رہ جائے گی۔ تو اصول سمجھ میں آیا اللہ کا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ پہلے آئے، آپ بعد میں آئے، آپ چلے جائیں وہ چیز باقی رہ جائے۔ یہ پہنچ گئے نا بات۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیا؟ اسی کا آیت میں بیان فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان جب دنیا میں آیا اپنے مادر سے تو وہ ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتا تھا۔ تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ اسی لیے اللہ نے طے کیا کہ ہادی کو پہلے خلق کروں گا، تم کو بعد میں خلق کروں گا، تم چلے جاؤ گے ہادی باقی رہ جائے گا۔ رکنا نہیں، وہ تھی سورہ اعراف 7واں سورہ کہ آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے، وہ مویشیوں جیسا ہے۔ سورہ اعراف۔ سورہ نحل، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے۔ ان طاقتوں سے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، دل و دماغ غور کرے گا،
ناک سونگھے گی، زبان چکھے گی. آپ کے حواس خمسہ کی بات ہو رہی ہے. آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، زبان چکھے گی، ناک سونگھے گی. کیا میں نے غلط کہا؟ کیا آپ دیکھیں گے؟ یقیناً غلط کہا، یقیناً غلط کہا. آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی اصل میں عقل ہے. کان وسیلہ ہے سننے کا، سنتی اصل میں عقل ہے. ہم سمجھتے تھے کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکتی ہے. نہیں، آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی عقل ہے. کان وسیلہ ہے سننے کا، سنتی عقل ہے. زبان وسیلہ ہے چکھنے کا، چکتی اصل میں عقل ہے. ناک وسیلہ ہے سونگھنے کا، سونگتی اصل میں عقل ہے. تو جب آپ کی چھوٹی سی عقل بغیر وسیلوں کے کام نہ کرے تو اتنی بڑی کائنات بغیر وسیلے کے کیسے چلے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ بھائی جب چھوٹی سی عقل وہ وسیلے کی محتاج ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر وسیلے کے کیسے آگے چلے گی؟ تو آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی عقل ہے. کان وسیلہ ہے سننے کا، سنتی عقل ہے. اب میں روک کر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. آنکھ اگر خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی. کان اگر خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے سن نہیں سکتی. ناک میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے سونگھ نہیں سکتی. زبان اگر ٹھیک سے کام نہ کرے، کوئی خرابی ہو جائے، کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو عقل ٹھیک سے چکھ نہیں سکتی. تو عقل کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے کام آنے والے وسیلے بے عیب ہوں. تو اب جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے، کیا وہ تم جیسے ہوں گے؟ بھائی اگر آنکھ خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی، کان خراب ہو جائے عقل ٹھیک سے سن نہیں سکتی، ناک خراب ہو جائے عقل ٹھیک سے سونگھ نہیں سکتی. تو عقل کی طلب یہ ہے کہ اس کے کام آنے والے وسیلے بے عیب ہوں. تو جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے وہ کتنے بے عیب ہوں گے، وہ کتنے بے عیب ہوں گے، ہے نا. تو اب آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا. آپ نے آنکھ سے پوری کائنات کو دیکھا. آپ نے آنکھ سے کسے دیکھا؟ پوری کائنات کو دیکھا. وسیلہ ہے آنکھ، دیکھتی اصل میں عقل ہے. میں ذرا سا آگے جا رہا تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آیت یہاں پر روک کر ہدیہ کر دوں، پھر آگے بڑھ جاؤں. میں نے کیا کہا کہ آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی کیا ہے؟ عقل دیکھتی ہے نا. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور روز و شب کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ نشانیاں رکھی ہیں حاجیوں کے لیے، نشانیاں رکھی ہیں نمازیوں کے لیے، نشانیاں رکھی ہیں مومنین کے لیے، نشانیاں رکھی ہیں متقین کے لیے. نہیں، کتنا ہماگیر پیغام ہے قرآن کا کہ نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. تو انسان ہر شے کا انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے عقل مند ہونے کا انکار کوئی نہیں کرتا. پہنچی بات؟ انسان ہر شے کا انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے عقل مند ہونے کا انکار کوئی نہیں کرتا. اب عجیب بات یہ ہے کہ متمدن ممالک کے دانشوروں نے ماضی میں یہ اعتراض کیا، کہنے لگے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس عقل ہے تو ہم عقل کی روشنی سے، عقل کے نور سے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، جو دانشور ہے وہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے. تو جب عقل ہے تو ہم عقل کے نور سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے، ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب میں ہاتھوں کو کہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ آنکھ ہے؟ کہنے لگا ہاں آنکھ تو ہے. اچھا کیا اس
نور بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے۔ تو جب آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے، تو ذرا اندھیری رات میں بغیر چراغ کے آگے بڑھ کے دیکھ لاؤ بھائی، آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے نا؟ تو ذرا اندھیری رات میں بغیر چراغ کے، بغیر روشنی کے آگے بڑھ کے دیکھ لاؤ۔ کہ نہیں، بغیر چراغ کے آگے بڑھ نہیں سکتے، اندھیری رات میں بغیر چراغ کے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو جب آنکھ کا نور بغیر چراغ کے آگے بڑھ سکے، تو پھر عقل کا نور بغیر ہدایت کے آگے کیسے بڑھ جائے گا؟ پہنچ رہی بات؟ تو اب آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی اصل میں عقل ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھ سے اس پوری کائنات کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، ہے نا؟ یہ بڑا پہاڑ آپ کی آنکھ میں آ گیا، یہ بڑا سورج آپ کی آنکھ میں آ گیا، یہ روشنی دینے والا چاند آپ کی آنکھ میں آ گیا، یہ لہلاتے ہوئے کھیت آپ کی آنکھ میں آ گئے۔ تو آپ نے پوری کائنات کو اپنی آنکھ سے دیکھا، دیکھ رہے ہیں نا آنکھ سے پوری کائنات کو؟ تو جب پوری کائنات کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، تو ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کر بتلاؤ بھائی، تم نے پوری کائنات کو دیکھا اپنی آنکھ سے، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، زمین کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، تو ساری کائنات کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کر بتلاؤ۔ کہنے لگے اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، تم اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو، تو طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ ایک آئینہ سامنے رکھو اور اس آئینے کے ذریعے اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ لو، تو پتہ یہ چلا کہ نہ نظر آنے والی شے اگر دیکھی جائے گی تو آئینے کے ذریعے دیکھی جائے گی۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ بھائی مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، جب تو صحیح کہ اپنی صفات کے ایسے آئینے بنا دوں گا کہ آنکھ عین اللہ ہوگی، کان وجہ اللہ ہوگا، زبان لسان اللہ ہوگی، ہاتھ ید اللہ ہوں گے، چہرہ وجہ اللہ ہوگا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ تو آپ رک رہیں گے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر ہم نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دل و دماغ کیا غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ان طاقتوں سے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سورہ نحل کی۔ سورہ آراف جو کل بھی میں نے پڑھی، جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے، وہ کیسا ہے؟ جانوروں جیسا ہے۔ کل آنا وہ مویشوں جیسا ہے، بل ازل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ سورہ نحل کے سورہ آراف دو مقامات۔ اور اب سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ کو آنے لگی تھا۔ آنکھ، کان، دل و دماغ، بنی اسرائیل 17واں سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بہت آرام سے سنیے گا، اور ابھی وقت ہے اور کسی خاص جگہ پہ لے جا کے بات کو روکنا ہے نا۔ ان السمع، میں ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کروں گا۔ ان السمع یقیناً کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل و دماغ، کلو اولئکا، کلو اولئکا، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ کلو، کلو کے معنی، کل کے معنی سب، کل کے معنی تمام، کلو اولئکا، ان تمام سے، ان سب سے، کانا انو مسئولہ، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ کلو اولئکا کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے۔ کل کے معنی سب، کل، یہ کاف اور لام، کل، نقطے والا کل نہیں، اس کے معنی کل کہو، یہ ہے کل، کاف سے، ٹھیک ہے۔ کل کے معنی سب۔
اب میں 2-3 آیتیں صرف کل کے حوالے سے پیش کروں گا، پھر نتیجہ دوں گا. کل سمجھا رہا ہوں. کل اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کُلَّ شَيْءٍ، کل ہر شے کا کنٹرول، تمام شے کا کنٹرول ہم نے امام مبین کو دے دیا. کل ہے نا. اچھا بنی اسرائیل 17واں سورہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. کل اناس، قیامت کے روز کل اناس، ہر انسان کو، تمام انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو بلایا ہے امام کے ساتھ، اور اگر تم چلے گئے چیف منسٹر کے ساتھ یا صدر کے ساتھ تو مسئلہ نازک ہو جائے گا. یہ کل سمجھا رہا ہوں. کل یوم ندعو کل اناس، کل اناس، قل اعوذ برب الناس، اناس عن الناس، کل اناس بامامہم. قیامت کے روز ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں. 2 مقامات کی آیت ہو گئی. اور تیسری آیت سب کے ذہن میں ہے، ایصال ثواب میں پڑھی بھی جاتی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، اس پہ بھی لفظ کل آ گیا نا. کلو نفس، کل سب نفس کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا چکھنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا یہ تو اندازہ ہے سب کو کہ ذائقے کا تعلق زبان سے ہے، ذائقے کا تعلق زبان سے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کا تعلق زبان سے ہے، اور ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے نا. ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور ذائقے کا تعلق ہے زبان سے. اگر زبان ذکر علی میں چلے گی تو ذائقہ میٹھا ہوگا، اور بغض علی میں کھلے گی. پہنچی بات؟ پہنچ رہی بات؟ 5 منٹ اوپر جاؤں گا. کل سمجھ میں آ گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کرو کل اناس، سارے انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کل شَيْءٍ، ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. ٹھیک. تو کل کے معنی سب. اللہ کہے کل تو پھر کل ہے نا. اور اگر میں کہوں کل تو غلط ہے. اگر کوئی عام انسان کہہ دے کل تو وہ غلط ہے. میں مثال دے دوں. اگر میں کہوں کہ جناب آج کی اس تقریر میں PECHS سوسائٹی کے کل مومنین تشریف فرما ہے، کل، تو یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ PECHS کے کل مومنین کو میں پہچانتا ہی نہیں، تو مجھے تو حق نہیں ہے نا یہ کل کہنے کا. تو میں اگر کل کہوں تو غلط. اللہ اگر کل کہے تو پھر کل، اور اگر اللہ کا رسول کل کہہ دے تو پھر کل. خندق میں علی نے دائنا پاؤں خیمے سے باہر نکالا اور نبی نے پکار کے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اب دیکھو میں جہاں اپنے موضوع کے حساب سے رہا ہوں، لیکن درمیان میں ترک کرتا ہوا جا رہا ہوں. ضرورت ہے نا تھوڑا سا ترک کرتا ہوا چلے، ورنہ آپ کہیں کہ بہت خوش باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مثال بھی میں نے ایسی دی کہ پہنچ جائے. ٹھیک. تو ان السمع، یقیناً کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل و دماغ ہے نا، کل اولئک، کل اولئک، ان سب سے پوچھا جائے گا. کانا عنہ مسئولا، ان سب سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. ان سب سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہ آیت میں نہیں. کس کے بارے میں؟ یہ آیت میں نہیں ہے. اب میں آسان کر رہا ہوں بات کو. بیٹا ذرا اس کو بلا کر لے آئیے. آپ کو زحمت ہوگی، لیکن آپ سے گزارش کر رہا ہوں مؤدبانہ کہ آپ ذرا سا اس کو بلا کر لے آئیں. آپ اس کو بلا لائیں گے. اب وہ سن رہا ہے بیچارہ، سمجھ نہیں رہا کہ بلانا کس کو ہے. اچھا بھائی وہ تو نہیں بلا رہا ہے، آپ ہی اس کو بلا لائیں. یہ بھی مسکرا رہے ہیں، بلانے پہ یہ بھی تیار ہے نا.
یہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے تھے، اب ان سے کہہ رہا ہوں 10% کی زحمت تو ہوگی، ذرا اٹھ کر اس کو بلا لیں۔ اب یہ بزرگ ہے، جیسے ہی میں نے ان کو کہا کہ اس کو بلا لیں تو جھنجھلا کے کہنے لگے ریاض جو ہو رہی پہلے اس کی تعریف تو کرو، پھر کہنا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ ہے نا ایسا؟ یہ نا کمال، یہی تو کمال ہے آیت کا بھائی، یہی تو کمال ہے آیت کا، ہے نا؟ پھر سنو ایک دفعہ ترجمہ آیت کا، ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع یقیناً کا، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل و دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولہ، ان سب سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ آیت میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر رک جائیں، یہ تھی بنی اسرائیل 17واں سورہ، اور اب سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا۔ جب مسلمان، یہ آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑے کام کی بات ہے، جب مسلمان نماز کا حساب دے دے گا، واجب نمازیں پڑھی تھی اور پڑھی تھی، کتب علیکم الصیام، واجب روزے رکھے تھے، روزوں کا حساب دے دے گا، رکھے تھے رمضان میں، ہاں بھائی رکھے تھے، للہ علی الناس حج البیت، اگر مستطیع تو حج کو واجب کیا، حج واجب کیا تھا، ہاں بھائی کیا تھا، زکوٰۃ نکالی، ہاں نکالی، خمس نکالا، ہاں نکالا، ہے نا؟ تو اب مسلمان کا نامہ اعمال کلیئر ہے، مطمئن ہے، اب چلے گا دروازے جنت کی طرف، ادھر مسلمان چلو دروازے جنت کی طرف، ادھر قرآن کی آیت پکاری کہ وہ انہیں روکو، انہم مسئولون، ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے۔ بھائی مسلمان مطمئن ہے اور ہونا بھی چاہیے بھائی، جب نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو اسے مطمئن ہونا چاہیے نا، فطری طور پہ مطمئن ہے، اور جب مطمئن ہے تو چلا دروازے جنت کی طرف، ادھر چلا دروازے جنت کی طرف، آیت پکاری کہ وہ انہیں روکو، انہم مسئولون، ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے۔ جب یہ آیت رسول اللہ کے سامنے پڑھی گئی، ہے نا، جب میرا نبی مسجد میں تشریف فرما، میرا نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، اور شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت کے پروانے، نبی کے چاہنے والے، نبی کو دائیں بائیں گھیرے، جو نبی کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے، بڑے لوگ تھے، کون؟ وہ جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے۔ قدر کرو ان بزرگوں کی جو نبی سے شانہ ملا کے بیٹھے، جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے، لیکن اس فرق کو یاد رکھنا کہ زانو سے زانو ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں اور زانو پر بیٹھنے والا اور ہے۔ یہ فرق بھی تو سامنے رہے کہ شانے سے شانہ ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں اور شانے پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنے والا اور ہے۔ بس یار پھر سوال کر لوں گا میں، ایک اور نعرہ لگا، ایک نعرہ اور لگا ورنہ سوال پوچھ لوں گا، ایک نعرہ اور لگا ورنہ سوال پوچھ لوں گا، لگا تو ایک نعرہ زور سے۔ سوال کے ڈر سے فوراً نعرہ لگا، کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو سوال جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہی نعرہ حیدری والا، اور بچے تک بات پہنچ گئی، مجھے اندازہ ہو گیا، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ مسجد میں تشریف فرمائے نبی کے چاہنے والے نبی کو گھیرے بیٹھے، اور نبی کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی کہ وہ انہم مسئولون، انہیں روکو، اب ایک سوال کا جواب باقی ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ کو جوڑا اور پکار کے کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ ایک سوال کون سا ہے جس پر جنت ٹکی ہوئی ہے؟ رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب۔ ہے نا؟ اور حوالہ بھی سن لو، کہیں آپ میرے سمجھے کہ میں نے اپنے گھر کی کتاب سے نکال کے پڑھ دیا، ہے نا؟ مناقب خوارزمی اس میں یہ روایت موجود ہے، سوائے کے مورخہ اس میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جو علماء اسلام نے مرتب کی، فقط اپنے گھر کی کتاب کے حوالے نہیں دے رہا ہوں، جو علماء اسلام نے لکھا ان میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی نے کیا کہا، انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب، وہ ایک سوال ہوگا علی کی
ولایت کے بارے میں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ علی کی ولایت کے علاوہ کسی اور کی ولایت کا سوال کہیں نہیں ملتا ہے نا۔ اگر روایت نکال کے مجھے دکھا دیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہے نا، ایسا ہی ہے بھائی۔ عقل کل تو کوئی نہیں ہے نا، عقل کل تو کوئی نہیں۔ اگر آپ کوئی روایت علی کی ولایت کے علاوہ کوئی بھی روایت نکال کے دکھائیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، ہے نا۔ تو بس رکنا نہیں ہے۔ تو وہ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ علی کی ولایت کے بارے میں، ہے نا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، دل و دماغ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو کان سے پوچھا جائے گا کس، بہت توجہ رکھنا، آنکھ سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، کان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، اور دل و دماغ سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں بھائی۔ اسی لیے میرے نبی نے آنکھوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ایسا ہی ہے۔ کان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اسی لیے کانوں کے آواز دی ذکر علی عبادۃ، علی کا ذکر سننا عبادت ہے نا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ دل و دماغ۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا حب علی عبادۃ، دل میں علی کی محبت رکھنا عبادت ہے۔ ابھی ہے 10-12-15 منٹ تو ہے، تو میں تھوڑا سا تو اور آگے جا سکتا ہوں نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے بھائی۔ اب تو آیا ہوں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک، اب تو پہنچا ہوں اس جگہ پر جہاں پہ پہنچ رہے تھے مجھے، ہے نا۔ تو یہ علی کی ولایت کا اعلان کون سے میدان میں ہوا؟ کون سا میدان؟ بڑوں کو تو پتا ہے، بچوں سے پوچھ لوں نا بیٹا۔ رسول اللہ نے مولا علی کو کس میدان میں ولی بنایا، مولا بنایا ہے؟ غدیر خم میں۔ تو غدیر خم میں رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا، ہے نا۔ اب میری زبان سے غلط جملہ نکل گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے۔ مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا یا مولا بنایا؟ اعلان کیا، ولایت کا اعلان کیا۔ تو جب وہ ولایت کا اعلان تھا، مولایت کا اعلان، تو پھر علی کب سے مولا؟ بھائی وہ اگر اعلان تھا تو پھر علی کب سے مولا؟ تو جا کے بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں دیکھنا، میرا نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، چاہنے والے نبی کو گھیرے بیٹھے ہیں، اور نبی نے حدیث بیان کرنا شروع کی، کہنے لگے کن تو نبی وآدم بین المحبتی، کن تو نبی وآدم بین المحبتی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان سفر کر رہا تھا، یعنی تمہارا باپ بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب تمہارا باپ مجھ جیسا نہ ہوا تو تم مجھ جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ اس روایت کو جا کے چیک کریے گا، نبی نے کہا کن تو نبی وآدم بین المحبتی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان سفر کر رہا تھا۔ ایک دفعہ کہا، سننے والوں نے سنا، نبی نے پھر دہرایا اسی جملے کو، کہنے لگے کن تو نبی وآدم بین المحبتی، سننے والوں نے اور سے سنا کہ رسول 2 دفعہ کہہ رہے۔ نبی نے پھر کہا یہ جملہ، کن تو نبی وآدم بین المحبتی، کن تو نبی وآدم بین۔ جب نبی نے بار بار یہ جملہ کہنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے سوچا ہو کہ نعوذ باللہ رسول بھول تو نہیں گئے، تو ابھی اس نے گھور کے نبی کو غور سے دیکھا ہی تھا کہ ایک مرتبہ دروازہ مسجد سے علی داخل ہوئے، ادھر نبی نے کہا کن تو نبی وآدم بین المحبتی، ادھر علی نے دروازے سے آواز لگائی وکن تو ولی آدم بین المحبتی، کن تو ولی۔
کہ بہت ہی کامن اور کمال کا نعرہ ہے. بھائی مجھے بھی تو حق ہے سوال کرنے کا کہ قرآن میں خدا بولا کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا کیا بولا؟ خدا کی قسم کتنا پست ہے یہ انسان اور کتنا کمزور ہے یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر ایک اجنبی کو اپنا باپ مان لے گا لیکن محمد کے کہنے پر علی کو مولا نہیں مانے گا. عجیب ہے, عجیب. ٹھیک ہے, بس دیکھو میرا جی تو چاہ رہا تھا آگے بڑھنے کا, لیکن اب بات یہیں پہ روک رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کل یہیں سے کہیں میں جوڑ جاڑ کے میں آگے یہاں سے بڑھ جاؤں. اب میں آج کے حد تک بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں, جسے کہ آج مجلس کے اندر بھی مجلس ہو گئی ہونی بھی چاہیے بھائی, ہونی بھی چاہیے. میں سامعین کو ذکر علی سے محروم کیوں کروں؟ حکم ہے نا ذکر و علی نبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو بھائی وہ بھی کریں گے, ہم بھی کریں گے, سب کریں گے. ایسا ہی ہے نا. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئے. اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا. یہ ذہن میں رہے, یہ ذہن میں رہے کہ کربلا علی کی ولایت کا انتخاب ہے. کربلا علی ولی اللہ کا انتخاب ہے. علی کے بلکہ میں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جاؤں, کربلا علی کے فضائل کا انتخاب ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے کہ جب یہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جب پوچھا کہ تم میرے قتل میں کیوں آمادہ ہو, تو کہا تھا دوسر میں ابھی ہم تمہارے باپ علی کے فضائل کا انتخاب تم سے لے رہے ہیں. تو تمہارے باپ سے جو ہمیں بغض تھا اس کا انتخاب کربلا میں حسین سے لیا گیا. بس بات آ گئی. اور کل میں کہہ کے گزرا تھا کہ برہنہ سر بیویوں کا قافلہ محمد مصطفیٰ کی نوازی, ان کے سروں پر چادر نہیں تھی, ہاتھوں میں رسیاں بنی تھی, کوفے اور شام کے گلیوں سے گزارا گیا. روایت سنتے جاؤ, روایت سنتے جاؤ. ابھی قافلہ شہر دمشق میں داخل نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے قافلے کو ایک مقام پہ رکھا گیا. بیویوں کو, سیدانیوں کو درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی. اور حسین کا سر جو نوک نیزہ پہ بلند تھا, حسین کے سر کو اس درخت کے اوپر لٹکا دیا گیا. درخت کے نیچے محمد کی نوازیاں بیٹھی ہوئی ہیں, حسین کا سر درخت پر آویزہ کیا گیا, لٹکایا گیا, اور سر حسین کے نیچے حسین کی بیٹی سکینہ کھڑی ہے. پہچانتے ہو نا اس بچی کو؟ یہ وہ بچی ہے جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی آتی ہے. یہ وہی بچی ہے, یہ وہی بچی ہے کہ جب شام غریبہ میں اسے نیند آئی تو باپ کا سینہ تلاش کرنے مقتل کی طرف چلی, اور کٹے ہوئے لاشوں سے گزرتے ہوئے یہ کہتی ہوئی چلی کہ بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو. بابا کہاں ہو میرے بابا, مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا. ایک کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا مریا. سکینہ باپ کے لاشے پہ پہنچی, سینے پر سونے کی عادت تھی, لیکن حسین کے سینے پر اتنے تیر پہ بستے کہ وہ سینے پہ سر رکھ کے نہ سو سکی, قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. اجرکم من اللہ مقام کی کتابیں لکھتی ہیں. یہ وہی بچی ہے, یہ وہی بچی ہے کہ شبر گزرا اس مقام سے, سکینہ کو اٹھایا, بولا سکینہ سکینہ چھوٹے بچے اس طرح اکیلے مقتل میں نہیں سویا کرتے, چھوٹے بچے اس طرح اکیلے مقتل میں نہیں سویا کرتے. کہا رو کر کہا بچی نے کہ شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے. کہا کہ نہیں تم اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. سکینہ سے کہا شمر کہ تم اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. کہا کہ شمر مجھے 3 کام کرنے ہیں. سکینہ نے کہا, شہزادی سکینہ نے, کہ شمر مجھے 3 کام کرنے ہیں. گھبرا کر شمر پوچھنے لگا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں, تو رو کر کہنے لگی سکینہ
پہچان گئے نا؟ پہچان گئے اس بچی کو جو باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی؟ قافلہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہے، بس آخری جملہ ہے، قافلہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہے، درخت کے اوپر میرے مولا حسین کا سر آویزا اور درخت کے نیچے شہزادی سکینہ کھڑی ہے۔ اتنے میں شہر کا دروازہ کھلا اور ایک ہجوم داخل ہوا، کثیر تعداد میں لوگ آئے اور آنے کے بعد اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے جس درخت پہ میرے مولا حسین کا سر آویزا ہے نا۔ اب آنے والا جو آیا وہاں پر ہجوم آیا، ہر آنے والا آنے کے بعد سر حسین کو دیکھتا جو درخت پر آویزا تھا اور اس کے بعد سکینہ سے پکار کے پوچھتا کہ یہ کس کا سر ہے؟ شہزادی سکینہ سے پوچھتا کہ یہ کس کا سر ہے؟ شہزادی اپنے سر کو بلند کر کے فرماتی کہ یہ میرے بابا حسین ابن علی کا سر ہے، یہ میرے بابا حسین ابن علی کا سر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس بھیڑ میں ایک بوڑھا آدمی نکل کر سامنے آیا، اس بھیڑ سے ایک بوڑھا آدمی نکل کر سامنے آیا، اس کے پیٹھ پر کبر تھا اور اس کے اوپر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سامنے آیا، بیٹے نے نگاہ کی سر حسین پر، درخت پہ آویزا ہے، پکار کے کہنے لگا اپنے باپ سے کہ یہ کون شخص ہے جس کا سر درخت پر لٹکایا گیا ہے؟ کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے امیر کے خلاف خروج کیا، اسے ذبح کر کے اس کے سر کو آویزا کر دیا گیا اور یہ اس کے گھرانے کی خواتین ہیں جنہیں قیدی بنا لیا گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ لڑکا پھسل کر زمین پر آیا، اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد شہزادی سکینہ کے سامنے اس پتھر کو پھینکا سر حسین کی طرف، ادھر پتھر چلا سر حسین کی طرف، زینب کی نگاہ پڑ گئی، زینب نے پکار کے بیویوں سے کہا کہ اب میں دعا نہیں مانگوں گی، میں بد دعا کروں گی ہاتھ اٹھا کر، تم سب آمین کہنا۔ زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی بد دعا کی نہیں تھی، ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں زنجیروں کے لگنے کی آواز سنائی دی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا سید سجاد پہلو میں کھڑے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں بد دعا دینے سے پہلے ذرا بابا کے سر کو دیکھ لیجیے۔ اب جو زینب نے سر حسین کو دیکھا تو پیشانی سے خون جاری تھا اور حسین سے کہہ رہے تھے کہ بہن زینب یہ میرے نانا کی امت ہے، اس کے لیے بد دعا نہ کر۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ آگے بڑھا، دربار جدید میں داخل ہوا، یہ آخری جملہ تقریر کا۔ قافلہ دربار جدید میں داخل ہوا، بھرا ہوا دربار تھا مسلمانوں سے، سر حسین کو تخت پر لا کر رکھ دیا گیا، بیویوں کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ اب آخری جملہ ہے یہ تقریر کا، گفتگو تمام ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ اتنے میں بیویاں تخت کے بائیں جانب جھکی ہوئی کھڑی، سیدھی نہیں کھڑی، دائیں جانب تخت کے سید سجاد کھڑے، بھرا ہوا دربار ہے مسلمانوں سے۔ اتنے میں دربار کا مسخرہ وہ کودتا بھاگتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور یزید کے تخت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یزید نے اپنے دربار کے مسخرے کی صورت دیکھی، آخری جملہ، اور دیکھ کر کہنے لگا کہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، آج دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، تو آج کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دماغ کو، دل کو سکون پہنچے، مجھے سرور ملے۔ جانتے ہو مقصد کے الفاظ میں برداشت کر لینا۔ ایک مرتبہ مسخرے نے شہزادی سکینہ کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارہ کر کے یزید سے کہنے لگا کہ حبلی حاضر جاریہ، امیر میں کچھ ایسا کر کے دکھلاؤں گا کہ تیرے دل و دماغ کو سکون پہنچے گا، لیکن حبلی حاضر جاریہ، انگلی سے اشارہ کیا شہزادی سکینہ کی طرف، کہنے لگا اسے میری کلیجی میں دے دے، اس بچی کو میری کلیجی میں دے دے۔ سکینہ نے جب یہ سنا تو سر کو بلند کیا اور رو کر شہزادی زینب سے کہنے لگی کہ پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی، اب کیا کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ آخری جملہ، تو پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی، کیا اب کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ ایک مرتبہ زینب نے پکار کے کہا کہ بیٹی سکینہ کسی کی کیا مدار کہ میری زندگی میں کوئی تجھے کنیز بنا دے، ہے نا؟ ادھر زینب نے جملہ ادا کیا، ادھر فاطمہ زہرا کی پوری کنیز، فاطمہ زہرا کی پوری کنیز وہ آگے بڑھی اور مسخرے کو ڈانٹ کے کہنے لگی کہ کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں۔ کہا ذرا کلمہ تو پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے کہ محمد رسول اللہ۔ فاطمہ کی پوری کنیز نے پکار کے کہا کہ جس محمد
یہ ہے. آخری جملہ, جس محمد کا تو کلمہ پڑھا